شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں رمضان اور وقت کی اہمیت کے عنوان پر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور اگر ایک مومن کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو مومن کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک مومن کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ان قیمتی لمحات کو بہت قیمتی بنانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی زندگی کے ایام کو، اپنی زندگی کے لیل و نہار کو، اپنی زندگی کے مہینوں کو، اپنی زندگی کے سالوں کو، اس کو ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک سسٹم کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ بہت غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ دنیا ہم نے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھی جو وقت کی قدر نہیں کرتے، اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہ جو ہماری گھڑیاں چلتی ہیں نا، یہ ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا گزار رہی ہیں اور تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ایک گھنٹے کے اندر 60 منٹ گزر جاتے ہیں، اور ایک دن کے اندر 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور ایک ہفتے کے اندر 7 دن اور 7 راتیں گزر جاتی ہیں، اور ایک سال کے اندر 365 دن گزر جاتے ہیں۔ تو حساب لگایا جائے تو بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ان لمحات کو ہم نے غفلت کا شکار ہو کر نہیں گزارنا۔ آج اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ اکثر لوگ وقت کو غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں، سوتے ہیں تو سو ہی جاتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے تو باتیں ختم ہونے پہ نہیں آتی۔ اور آج کل ایک اور بیماری، جب سے یہ سوشل میڈیا آئی ہے اور موبائل کی دنیا آئی ہے تو لوگ اسی میں کھو گئے ہیں۔ ایک مصیبت سے نکلتے ہیں تو دوسری میں داخل ہو جاتے ہیں، دوسری سے نکلتے ہیں تو تیسری میں داخل ہو جاتے ہیں، اور کئی گھنٹے بیت جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت گزر گیا ہے، یہاں تک کہ کسی وقت آواز آئے گی کہ تیری تو زندگی گزر گئی ہے، تیرے تو لمحات ہی ختم ہو گئے۔ اور پھر اس وقت کوئی انسان جتنا مرضی ہے پچھتائے، اس کو کسی کام نہیں آنا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے تو ہم اپنے وقت کو ہم مینیج کر لیں، وقت کو ہم کنٹرول کر لیں، وقت کو ہم قیمتی بنا لیں، وقت کی قدر کرنا جانیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ضائع نہ کریں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا کل قیامت کے دن تمہیں ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے، زندگی بہت بڑی نعمت، صحت بہت بڑی نعمت، فراغت بہت بڑی نعمت۔ اگر اس کی ہم نے قدر نہ کی تو یہ تو گزر جائے گا، یہ آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ جب گزر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے،
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بڑا ڈرا دینے والا ہے، جس میں آپ نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم، کہ ابن آدم کو اپنا قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسے کہا جاتا ہے نا کہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے اور اس بات کا جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر، جس وقت نہ دائیں کوئی ہوگا نہ بائیں کوئی ہوگا، نہ فوج ہوگی اور نہ کوئی اپنا ہوگا نہ کوئی پرایا ہوگا، نہ مال ہوگا نہ دولت ہوگی، نہ کوئی اور چیز انسان کے کام آئے گی۔ اللہ احکم الحاکمین بندے سے پوچھ رہے ہوں گے قیامت کا دن، من عند ربہ، تمہارے رب کے سامنے کھڑے ہو کر، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور 5 چیزوں کا جواب لیا جائے گا۔ ان میں پہلی چیز فرمایا من عمرہ فیما افناہ، یہ عمر کہاں فنا کی ہے، کہاں لگائی یہ عمر، وقت کہاں لگایا، کہاں کہاں ضائع کیا ہے، راتیں کہاں گزاری ہیں، دن کو کس کس چیز کا شکار رہے۔ 12 گھنٹے لوگ سو کر بھی اپنی نیند پوری نہیں کر پاتے، اور کئی گھنٹے گفتگو کر کے بھی بات ختم ہونے پر نہیں آتی، کئی گھنٹے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، واٹس ایپ پر بیٹھ کر اور باقی چیزوں پر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنے والے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ فی عمرہ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہاں فنا کی ہے، کہاں لگائی ہے۔ اللہ نے تو دے دی تھی، یہ اللہ نے نعمت دی تھی، اور اتنی بڑی نعمت اور اتنی عظیم نعمت، اور اس نعمت کو تم نے کہاں ضائع کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، نوجوان کو اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اس جوانی کو کہاں لگایا ہے۔ جوانی میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، ارادے مضبوط ہوتے ہیں، اعضاء و جوارح کام کر رہے ہوتے ہیں، آنکھیں سلامت ہوتی ہیں، زبان میں قوت ہوتی ہے، ہاتھ میں قوت ہوتی ہے، ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی قوت ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کام کر سکتا ہے بندہ، زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا سکتا ہے۔ تو ان صلاحیتوں کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ اس کو دنیا میں ضائع کر دو، ان صلاحیتوں کو اللہ نے اس لیے دیا، اس جوانی کو اللہ نے اس لیے دیا کہ اس جوانی کو اللہ کے نام پر وقف کر دو۔ یہ جو طاقت ہے، قوت ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو، زیادہ سے زیادہ قیام کرو، لمبے سجدے کرو، لمبے رکوع کرو، لمبے قیام ہوں، لمبی دعائیں ہوں، زیادہ سے زیادہ تہجد میں کھڑے ہوں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو۔ اب یہ آج جو ہمارے ذہن ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں، نوجوانوں کی آج صلاحیتیں کسی اور طرف لگ رہی ہیں، ان کی جوانیاں کسی اور طرف لگ رہی ہیں، ان کی جوانیوں کا زیادہ تر وقت وہ ضائع ہو رہا ہے، اور زیادہ تر جوان غفلت کے شکار ہو رہے ہیں۔ کبھی تو آج نیا دور ہے، اور موبائل نے تو ویسے ہی قوم کا ستیہ ناش کر دیا ہے، لوگوں کے مزاج بدل کے رکھ دیے، نوجوانوں کے مزاج پر سوار ہو چکا ہے یہ موبائل، اور اس نے لوگوں کے ذہن بدل کے رکھ دیے۔ وقت کئی گھنٹے نوجوان اس کے اندر گم رہتے ہیں، اور کل اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے کہ جوانی اس نے میں لگائی تھی، طاقتیں یہاں پر خرچ کر دی تھی۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا نعمتانی مغمون فیہا کثیر من الناس، فرمایا کہ اکثر لوگ 2 نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اکثر لوگوں میں سے 2 نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی، ایک الصحہ والفراغ، ایک صحت کی لوگ قدر نہیں کرتے، جب صحت ہوتی ہے تو لوگ اس کو کسی اچھے کام میں نہیں لگاتے۔ صحت کے وقت جب صحت مند ہوتا ہے بندہ، اس وقت عبادت کرے تو عبادت کا ذوق ہی کچھ اور ہوتا ہے، عبادت کا شوق ہی کچھ اور ہوتا ہے، ولولہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، جذبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن جب صحت خراب ہو جائے تو پھر تو بندہ ٹانگوں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فراغت جو ہے یہ بھی اللہ کے دین کے لیے لگانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے، قرآن پاک یاد کیا جائے، احادیث مبارکہ یاد کی جائیں، دین اسلام کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے، دنیا کے اندر جو مسلمانوں کا عروج اور زوال ہے اس کا مطالعہ کیا جائے، مسلمانوں کے زوال کے اسباب کا مطالعہ کیا جائے، اس کو تلاش کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارا جائے، نمازوں کی سختی سے پابندی کی جائے، اول وقت کی پابندی کی جائے، اور پہلی صف کی پابندی کی جائے، تکبیر تحریمہ کی پابندی کی جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ فراغت کے وقت بندہ یہ کر سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے
کہ انسان مصروف ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سر کھجلانے کی فرصت نہیں ملتی، تو یقیناً ان کو نہیں ملتی. کیوں؟ انہوں نے فراغت کے وقت کو غفلت کی نظر کر دیا اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مصروفیت ڈال دی. اب نماز کا بھی ٹائم نہیں ملتا، اب کرنا چاہتے ہیں کچھ وہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ نے ان کو مصروف کر دیا، اللہ نے دوسرے کھاتے میں ان کو ڈال دیا. تو فرمایا کہ عن شبابہ فیما ابلا، کہ نوجوان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اور پھر یہ پوچھا جائے گا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. فرمایا کہ تمہیں مال دیا تھا، مال کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا ہے. آئے تو ہم کہتے ہیں یہ مال ہمارا ہے، ہم جہاں مرضی ہے خرچ کر دیں، ہم جہاں مرضی، جہاں سے مرضی ہے کمائیں، جہاں مرضی ہے لگا دیں. اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے. مسلمان یہ نہیں سوچتا. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کل قیامت کے دن کہ مال کمایا کہاں سے ہے، کمانے کا بھی حساب، خرچ کرنے کا بھی حساب. کمایا کہاں سے ہے، خرچ کہاں کیا ہے، اس کا بھی حساب. کتنا کمایا ہے، کتنا خرچ کیا، اس کا بھی حساب. یہ سارے کا سارا حساب اللہ تعالیٰ ہلنے نہیں دے گا. آج اگر کوئی کمپنی ہمیں یہ بات کہہ دیتی ہے، جہاں ہم 1 سال کے ملازم ہیں، وہاں یہ کہہ دیا جائے کہ 1 سال کا آپ کا حساب ہوگا، تو آڈٹ کے جب دن ہوتے ہیں تو بڑے بڑوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. یہ دنیا کا حساب و کتاب ہے. یہاں غلطی کا امکان بھی ہے، یہاں چھوٹنے کا امکان بھی ہے، یہاں معافی کا امکان بھی موجود ہے، یہاں باقی اور بھی کئی عناصر کار فرما ہو سکتے ہیں. لیکن میدان محشر کے اندر قیامت میں ما سوائے اس کے کہ جواب دینا ہے کہ یہ کیا کیا ہے. عن مالہ، مال من این اکتسبہ، کمایا کہاں سے، کن ذرائع سے کمایا، کہاں سے کمایا. کسی کی جیب پر ڈاکہ ڈالا، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا، کسی سے رشوت لی، کسی سے سود لیا، کسی اور حرام کے معاملے میں مال کمایا، اور پھر جب کما لیا ہے اب خرچ کہاں کیا. حلال بھی مال کمایا ہوا غلط راہ پہ خرچ کرنے کے نہیں کر سکتے. غلط راہ میں خرچ کمایا ہوا ہے حلال کا، حلال ہی کے راستے میں خرچ کیا جائے. اگر کوئی حلال راستے سے کما کر حرام راستوں پہ خرچ کر رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ کہاں خرچ کرتے ہیں، کیسے کیسے خرچ کرتے ہیں، تو یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے کہ مال خرچ کہاں کیا ہے. پھر فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. یہ میرے جیسے لوگوں کے لیے بڑی ڈرا دینے والی بات ہے، یہ میرے جیسے لوگوں کے لیے بہت اہم بات ہے. اس پر بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے، اس جگہ پر پہنچ کے ان پر غشی طاری ہوئی تھی کہ جو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اس پر عمل کتنا کیا ہے. جو تمہارے پاس علم تھا، جو تمہارے پاس علم تھا، تم جانتے تھے کہ یہ گناہ ہے، اور تم جانتے تھے یہ ثواب ہے، تم جانتے تھے یہ ٹھیک ہے، تم جانتے تھے یہ غلط ہے، تم جانتے تھے جائز ہے، تم جانتے تھے ناجائز ہے، اس پر عمل کتنا کیا ہے. عمل کے میدان کے اندر جو تمہارا علم تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا ہے. جو جتنا صاحب علم ہوگا اتنا ہی اس کا عمل زیادہ ہونا چاہیے. جس کے پاس علم کم ہے اس کا علم لا محال ہے، اس کا عمل کم ہوگا. لیکن جس کا جتنا زیادہ علم ہے، آج کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود پھر عمل نہیں ہے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ہم غفلت کا شکار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اسی وقت کے ہی حوالے سے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. ان میں سے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. جوانی یہ غنیمت ہے، بڑھاپے میں بندہ کچھ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا ہے. پھر فرمایا کہ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو. آج صحت ہے، کل ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے. آج تندرست و توانا ہیں، کل ہو سکتا ہے کمزور ہو جائیں. آج کھڑے ہو سکتے ہیں، کل کھڑے ہی نہ ہو سکیں. آپ دیکھیں نا مساجد کے اندر کہ زمانے کے اندر کرسیاں ہوا ہی نہیں کرتی تھی، آج کرسیاں آ گئی ہیں، اور اکثر لوگ مساجد کے اندر کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہونا چاہتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اس لیے فرمایا کہ جب صحت ہے تو اس کو غنیمت جان لو. پھر فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، غنا کو فقر سے پہلے غنیمت جان لو. جب اللہ نے دولت دی ہے اس کو غنیمت جان لو، اس سے پہلے کہ فقر و فاقہ آ جائے. اب آج دولت ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کل ہو سکتا ہے دولت ہو ہی نہ. آپ ارادہ کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، آپ کے پاس ہو ہی کچھ نہ، آپ کے پلے خالی ہوں، آپ کی جیب خالی ہو، آپ کے ہاتھ خالی ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لیکن آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ،
فقر سے پہلے غنا کو غنیمت جان لو، اور پھر فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو، اور پھر آخری بات فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ اکبر، یہ زندگی ہے، کل موت آ جائے گی، اور جب موت آئے گی پھر واپس لوٹنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بعض لوگ پچھتائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے التماس کریں گے، اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہم نے جو وقت غفلت کی نظر کر دیا، اے اللہ ہم اس کو غفلت کی نظر نہیں کریں گے، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں جا کر تیری تابعداری اور تیری فرمانبرداری کریں گے، ہم دنیا میں جا کر ہم اس وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں عمر نہیں دی گئی تھی؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس ہمارا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ عمر تو تمہیں مل گئی تھی جو ملنی تھی، اور جو ڈرانے والے تمہارے پاس آئے وہ بھی تمہیں اس بات سے آگاہ کر کے گئے ہیں، اور پھر تمہیں بار بار جھنجھوڑا گیا، بار بار بتلایا گیا۔ روزانہ ایک منادی لگانے والا آواز لگاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تم نے کتنی توجہ کی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، جو دنیا میں تمہیں عمر دی تھی وہ تو تم نے ضائع کر دی، اب کہاں سے تمہیں عمر ملے گی؟ اب کہاں سے تمہیں یہ سارے معاملات ہوں گے؟ اور پھر فرمایا ایک اور مقام پر وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا کہ جب اللہ کے اجل کے فیصلے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے موت کا، تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ کوئی چاہے کہ اب وقت مل جائے، اب تھوڑا سا موقع مل جائے، اب تھوڑی سی معاملات میں ٹھیک کر لوں گا، فرمایا کہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجل کا پیغام آ گیا تو اس کے بعد کسی صورت میں بھی موقع نہیں ملے گا۔ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ کہیں گے، تمنا کریں گے کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ہمیں اگر اب تو زندگی دے دے اور ہم واپس چلے جائیں دنیا میں تو ہم وہ عمل کریں گے جس سے تو راضی ہو جائے، ہم وہ عمل کریں گے جو تیرا حکم ہوگا، ہم وہ عمل کریں گے جو تیری فرمانبرداری پر مبنی ہوگا، لیکن فرمایا کہ ایسا اب ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی، وقت کی قدر کیجیے، وقت بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ رمضان مبارک کے اندر اس وقت کو مینج کیجیے اور اس طرح کریں کہ کوئی لمحہ آپ کا رمضان مبارک کا ضائع نہ ہونے پائے۔ سحری میں پہلے اٹھ کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، سحری کھائیں اور اس کے بعد تلاوت قرآن پاک میں مگن ہو جائیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اشراق کی نماز پڑھیں، چاشت کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا آرام بیشہ کر لیں، لیکن اس کے بعد آپ کا اگلا مرحلہ ہر نماز کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے۔ وقت سے پہلے مسجد کے اندر آئیں، تیار ہو کر مسجد کے اندر آئیں، پہلی صف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تکبیر تحریمہ کسی صورت میں نہ چھوٹ نہیں پائے، یہ مینج کریں سارے کا سارا نظام۔ نماز عصر کیسے، نماز مغرب، نماز عشاء، رات کو قیام اللیل، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ وقت کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ اگر آپ وقت کو مینج کر لیں گے کہ میں نے اتنی دیر سونا ہے اور اتنی دیر میں نے عبادت کرنی ہے، اتنی دیر میں نے اپنی دنیا کو دینی ہے، اتنی دیر میرے اللہ کے لیے ہے، تو آپ کا وقت بھی صحیح گزرے گا اور آپ اس سے کوئی استفادہ بھی کر پائیں گے، ورنہ وقت گزر جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یقیناً اگر ایسا ہوا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خرابی کا باعث ہوگا۔ کل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے پائیں گے کہ ہم نے یہ وقت کیسے گزار دیا اور کیسے معاملات گزار دیے۔ اور پھر رمضان مبارک تو ایام معدودات ہیں، یہ چند گنتی کے دن ہیں، یہ 30 یا 29 دن ہیں، اور یہ دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں برکت والے دن بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں، اور مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری سحریاں، وہ لمبی چوڑی سحریاں، اور سحری کھانا تو سنت ہے، سحری کھانی چاہیے، سحری میں برکت ہے، لیکن یہ کس نے کہا کہ سحری میں 10 ڈشیں بنا لی جائیں؟ اور افطار کے وقت جو ہمارے ہاں معاملہ ہے، اب تو بوفے چلنے شروع ہو گئے۔ افطار کے وقت میں ہماری مائیں اور بہنیں ظہر کے بعد شروع ہوتی ہے افطار بنانے، اور مغرب کا وقت آ جاتا ہے، تو اتنا وقت ضائع کر دیا۔ یہ کھانے پینے کے ایام نہیں ہیں، یہ کھانے پینے کے ایام نہیں ہیں، ان ایام کے اندر یہ عبادت کے ایام ہیں۔ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی جو ہے وہ پابند کریں کہ آپ نے کچھ نہیں بنانا،
ہم کھجور سے افطار کر لیں گے، ہم پانی سے افطار کر لیں گے، ہم نمک سے افطار کر لیں گے، ہم روٹی کھا لیں گے. یہ زیادہ لمبے چوڑے انتظامات، اور پھر رمضان کے اندر دعوتیں، اور پھر بوفے، اور پھر ڈنر، اور پھر یہ اور وہ فلاں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہم رمضان کے اندر کر دیتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں وقت کا ضیاع ہے، اور وقت کا ضائع ہونا رمضان مبارک کے اندر بالخصوص بہت بڑا جرم ہے. اپنے وقت کو مینج کیجئے، اور اپنے وقت کو بچائیے، اور اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں لگائیے، اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی اور بہت قیمتی بنائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو اس کا اجر مل سکے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان